إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جس کے قبضے قدرت میں جس کے ہاتھ میں حیات و موت ہے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں گزشتہ خطبہ سے ملا کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ ایک خاص عنوان کے تحت جمعہ کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا ڈپریشن، جسے آپ اردو میں مایوسی، نا امیدی، اداسی، رنج و غم، حزن و ملال اور اس قسم کے بہت سارے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یقیناً آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، بلکہ آپ کے گھر میں ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو کسی بھی چیز سے تنگ آ کر، چاہے دوست احباب سے تنگ آ گیا ہو، چاہے رشتہ دار سے تنگ آ گیا ہو،
چاہے ازدواجی زندگی کی پریشانی سے تنگ آ گیا ہو، چاہے ماں باپ سے تنگ آ گیا ہو، چاہے جماعتی اعتبار سے کسی دوسری جماعت کی جانب سے سخت سست جملہ کہنے سے تنگ آ گیا ہو، آدمی ان تمام تر تنگیوں کو محسوس کرتے ہوئے کبھی کبھی کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی بولتی بند ہو جاتی، اس کا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا، اس کا کھانا پینا بھی مشکل ہو جاتا، نتیجے کے طور پر وہ سوکھ کے کانٹا بن جاتا، اور پھر اس کا دماغ بھی ہلکا ہوتا ہے، اسکرو بھی ڈھیلا ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے۔ یہ کسی ایک دو آدمی کی نہیں، سیریل کے نام پہ کہہ سکتے ہیں تو کہانی گھر گھر کی ہے۔ یہ ہر جگہ اس قسم کی واردات ہے، کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ ہفتہ سے پہلے ہفتہ خودکشی کی مذمت پر خطبہ بیان کیا گیا، الحمدللہ۔ اس خطبہ کے بعد کئی فون ہمارے پاس آئے کہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کا وہ خطبہ سنا، ورنہ ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار تھے۔ کئی فون ہمارے پاس آئے۔ پھر گزشتہ ہفتہ ڈپریشن کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس ہفتے میں ایک خبر وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، بعد میں اس سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی، کہ ایک ناہنجار لڑکی نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ بہت سے لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ ترس ان پر کھایا جاتا ہے، اور نتیجے میں لڑکا کو اور سسرال والوں کو مستقل کوسنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی پیغمبر بن کے آئی تھی، اس کی بات 100% صحیح تھی، بلکہ 1000% صحیح تھی، اور اس کے بعد اس کے کہنے کے نتیجے میں دنیا کے سارے جوڑے اور دلہا اور اس کے سسرال والوں کی مذمت کرنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ آج بہت ساری جگہ پر جہیز کی لعنت سے متعلق خطبہ جمعہ بھی پیش ہوتا ہوگا یا ہوگا۔ بہت ساری تقریریں آئی سوشل میڈیا پر، بہت سارے خطابات آئے، بہت سارے بیانات، چھوٹے بڑے کلپ ہمارے سامنے آتے رہے، اس نے ایسا کیا ویسا کیا، اور ساری ذمہ داری ڈال دیا ان کے سسرال والوں پر۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اخیر میں تھوڑی سی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ رنج و غم، یہ حزن و ملال، اداسی اور مایوسی، نتیجے میں انسان کا ڈپریس ہو جانا اور کنارہ کشی اختیار کر کے کبھی کبھی اپنی جان سے ہاتھ دھو لینا، یہ ایک بیماری ہے۔ ماہرین نفسیات نے اسے مرض اور بیماری سے تعبیر کیا ہے۔ اب زیادہ سوچئے گا، اب پاگل ہو جائیے گا، رانچی بھیج دینا ہوگا یا کہیں اور بھی آپ کا علاج کرنے کے لیے، جب شاٹ لگے گا تبھی صحیح ہوگا۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے دنیاوی تدبیریں بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں لا علاج ہیں۔ کاؤنسلنگ کرائی جاتی ہے، سائیکٹرسٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے، ڈاکٹر نے کی بات کرائی جاتی ہے، دوست احباب کی مجلسوں میں بھیجا جاتا ہے، لفٹر چیلنج کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کے پروگرام اور ثقافتی پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، بتکلف ہنسنے اور بتکلف دوڑ دھوپ کرنے کے لیے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں وقتی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی مجلس میں ہے، پھر اس کے بعد وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اور وہی آلو کی ترکاری جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ یہ صورتحال بنتی ہے۔ اگر اس کا مستقل علاج چاہتے ہیں تو مستقل علاج اللہ اس کے رسول کے فرمان میں ہے۔ گزشتہ ہفتہ کچھ باتیں اس سلسلے میں آئی تھی، حضرت یعقوب اور حضرت مریم کے دو واقعات کی جانب ہلکا سا اشارہ کیا گیا تھا کہ ان کے سامنے بھی ایسی پریشانی آئی تھی، لیکن ان پریشانیوں کا مداوع، ان بیماریوں کا حل اور اس سلسلے میں دقتوں کا سامنا انہوں نے کس طرح کیا اور کیسے ان سے نمٹارہ حاصل کیا، وہ چیز تو آپ کے پاس قرآن مقدس سے موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کی چند باتیں آیات قرآنی کی روشنی میں آج کی اس خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ قرآن مجید نے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے کچھ تعلیم ہمارے سامنے پیش کی ہے۔
انسانی فطرت ہے، آئے دن حالات اور اسباب ان کے سامنے کچھ ایسے بنتے ہیں کہ نتیجے کے طور پر انسان مایوس ہو جاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کامیابی جب نہیں ملتی تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے جو گڑ سکھلایا گیا، جو راستہ بتلایا گیا، جو رہنمائی کی گئی، عموماً ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن سر پکڑ کے ضرور بیٹھ جاتے اور لوگوں سے ملنا جلنا ہم ضرور کم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کیسے حزن و ملال سے اور رنج و غم سے نکلنا، تو ضروری ہے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں اپنا ایک راستہ متعین کیجیے۔ فضول خرچی ایک ایسی چیز ہے جو بعد میں انسان کو ڈپریشن کا مریض کر دیتی ہے۔ آپ نے کریڈٹ کارڈ بنا لیا، بڑا اچھا لگا، کسی مال میں گئے، کچھ خریداری کی نوبت آئی، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، اب لیتے چلے گئے کہ ابھی پیسہ تو دینا نہیں ہے، بعد میں دینا ہے، کارڈ کا بھرپور استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب قرض کا بوجھ آپ پر چڑھا، آمدنی کے کچھ ذریعے اور کچھ راستے آپ کے بند ہو گئے، تو پریشانی آپ کی بڑھ رہی ہے۔ فضول خرچی انسان کو ڈپریس کرتی ہے، لیکن آپ اپنے اسٹیٹس کو بلند رکھنے کے لیے، دوست احباب میں اور سماج معاشرہ میں اپنی گردن کو اونچا کرنے کے لیے اس کی دوڑ میں دوڑ ملا کر آپ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے پاس گاڑی بہترین ہے، آپ چھوٹی موٹی گاڑی پہ نہیں چلیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پیٹ میں کھور نہیں اور سینگ میں تیل، اندر بھوکا کھوکھلا ہے، لیکن ظاہر میں اس کا لباس ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا امیر و کبیر باپ کا بیٹا ہے، اور پھر نتیجے کے طور پر اس کھوکھلا پن کو آپ کس طرح پور کریں گے؟ وہ تو پور ہونے سے رہا، البتہ یہ جو سماج کے سامنے اپنا ایک حلیہ بنا کے پیش کیا ہے، اس کو برقرار کیسے رکھیں گے؟ کبھی مزدور کی مزدوری کو حرب کریں گے، کبھی کسی غریب و نادار سے کام کرائیں گے، اس کے پیسے ضبط کر لیں گے، کبھی چوری چماری ڈکیتی کریں گے، اور کبھی اس قسم کی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو اخیر وقت میں پھر ڈپریشن کا مریض بنا لیں گے۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے اور فیصلہ کرتے رہیے گا۔ ایک انسان کسی انسان کو اگنور کرتا ہے، اسے بے توجہی سے ان کے ساتھ کرتا ہے، اس پر خاص توجہ نہیں دیتا، کل تک وہ آپ کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا، لیکن اس کی آمدنی میں کمی آ گئی، وہ اتنا پیسہ آپ کے گھر میں لا کے دیتا نہیں ہے، دوسرے بیٹے نے دوسرے ذریعے سے آپ کے پاس مال آنا شروع ہو گیا، تو جس بیٹے کی طرف سے آمدنی کم آ گئی، گارجین بھی ایسے بیٹوں کی قدر نہیں کرتے کہ لوگ مال کی پجاری ہوتے ہیں، اپنے اولاد کی محبت کرنے والے نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ اب دیکھ لیجئے، جو مال دیتا ہے آپ اس کے سارے ناز و نخرہ برداشت کرتے ہیں۔ یہ بھی سنا، یہ بھی دیکھا گیا ہے، بڑا بیٹا ہوتا ہے اسے دھتکار کے بتاتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر کروڑوں کا سود پر لون لینے والا بیٹا آپ کے سامنے آتا ہے کہ اس کی بلڈنگ ہے، اس کے مکانات ہیں، اس کی گاڑی باری ہے، اس کی تجارت اور کاروبار ہے، آپ جھکتوں سے سلام بجا لاتے ہیں۔ یہ باپ کا کام ہوتا ہے۔ کیا دوسرے بیٹوں پر اس کے اثر نہیں پڑیں گے؟ آپ سوچیں گے یہ بیٹا ہماری عزت کرے گا، ہماری تعظیم کرے گا، اس کی بیوی آپ کی تعظیم کرے گی، اس کے بچے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دل اگر آپ نے اس کو دلی تکلیف پہنچا دی ہے، اس تکلیف کو آپ دور نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے سامنے دل کو راحت ہے کہ اصول پہ چلنے کے مطابق دلی سکون بخشنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال بھی ہے۔ علاوہ کچھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر لیتا ہے۔ دو ساتھی ہیں،
دونوں نے کسی ایک کالج سے پاس کیا ہے، ایک کو سروس ہو گئی، دوسرا ابھی دن میں تارا گن رہا ہے، اس سے حسد بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ سوچ سوچ کے پریشان ہے، ارے وہ تو ہم سے کمزور تھا، اس کو نوکری ہو گئی، وہ 20,000 25,000 30 60 70,000 لاکھ روپے کماتا ہے اور ہم ویسے ہی رہ گئے۔ یہ سوچ کے اپنا گھر پکڑ لیتا ہے، اس دوست سے بھی رشتہ توڑ لیتا ہے، دیگر دوست سے بھی رشتہ ناتا توڑتا ہے، گھر کے لوگ بھی اسے کوستے ہیں، ارے تمہارا وہ شادی تو کامیاب ہو گیا، تم کیا کر رہے تھے؟ گھاس چھل رہے تھے، پڑھائی کر رہے تھے، ادھر ادھر کر رہے تھے، اب ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا، وہ حیران و پریشان، اخیر میں کرتا کیا ہے؟ چھلانگ لگا دیا، پنکھا سے لٹک گیا۔ یہ صورتحال ہے، ایسی بہت ساری رپورٹ اور خبریں ہمارے پاس ہیں۔ عام طور سے کہا جاتا کہ سماج میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے علاقے کے مریضوں کے حال کو جانتا ہے، اور جو علاقے کا امام ہوتا ہے عوام و خواص کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ خیر خواہی میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگوں کی باتیں ویسی نکل جاتی ہیں، وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غضبناک مسکراہٹ لے کے آتے ہیں، وہ ہنسی مذاق ان کی زبان پہ بناوٹی ہوتی ہے، لیکن پڑھنے والا پیشانی کو پڑھ سکتا ہے اور اس کے حالات کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ایسے موقع پر اسلامی تدابیر کیا ہے؟ میں انہی سے متعلق قرآنی آیات کی روشنی میں چند تدبیریں اور چند رہنمائی پیش کرنا آج کے اس خطبہ میں مناسب سمجھتا ہوں۔ عام طور سے انسان کسی کو دیکھتا ہے اور اس سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اس موقع پر قرآن مقدس نے منع کیا ہے کہ کسی کی طرف جھانکو مت، اپنا کام کرو۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بعد میں آخر میں قرآن آیات کی روشنی میں ایک تدبیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اگر کوئی انسان قضاء و قدر یعنی تقدیر کے فیصلے پر راضی ہوگا، وہ کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے فیصلے پر راضی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، پڑھتے ہیں نا ہر نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جسے تو کسی کو، جو چیز کسی کو تو دے دے اسے کوئی چھیننے والا اور لینے والا نہیں ہے، اور اگر کسی سے کسی چیز کو تو روک لے ولا معطی لما منعت، اسے کوئی دینے والا بھی نہیں ہے۔ یعنی دینا لینا یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، آپ کو کتنا ملنا چاہیے کتنا نہیں ملنا چاہیے۔ گویا آپ اگر اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں، نتیجے کے طور پر زبان کھولتے ہیں، شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا دیا اللہ نے ہم کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ آنکھ دیا، کان دیا، ناک دیا، زبان دیا، دل و دماغ دیا، جس میں سارے آداب جوارح دی، آسمان سے لے کے زمین تک کی بے شمار مخلوقات تمہارے فائدے کے لیے بنایا، اس کے بعد بول دو اللہ نے کیا دیا ہے؟ انسان اپنی کوتاہی پر نظر ثانی نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی حکمت و مصلحت کے پیش نظر نہیں دینا چاہتا ہے تو اللہ پہ اعتراض کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے آپ، نماز پڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ بہت نماز پڑھ لیا، بے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ دھڑلے سے زندگی آرام سکون سے گزارتے ہیں، اور ہم نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے کرتے ویسی دنیا سے لے گئے۔ کیا ہو گیا نماز پڑھ کے؟ اب سمجھتے ہیں کہ اس کی دل کی آواز ہے، یہ بے ایمانی کی آواز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی صدا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں نماز بخار لگ جاتا ہے۔ وہ تمہاری آزمائش ہوتی ہے، دیکھیں بخار میں نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ بخار تو بھاگتا ہے نماز پڑھنے سے، بیماری دور ہوتی ہے اللہ کی بندگی کرنے سے۔ تو ایمان اگر ہمارا تقدیر پر ہے، تقدیر کے فیصلے پہ راضی ہے، تو ہمیں غم لاحق نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سوچیں گے اللہ نے ہمارے لیے یہی سوچا ہے، جو مل گیا اسے مقدر سمجھ لیا۔ تو تقدیر سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں، بہت مشہور بات ہے۔ تو اگر مل گیا تو الحمدللہ، نہیں ملا یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہی فیصلہ سوچا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں مال و دولت سے نواز دے اور ہم بھی کروڑ روپیہ کی گاڑی لیں اور پارک اسٹریٹ میں کسی کو تباہ کر دیں، یا پھر چلے گئے وہاں ریڈ روڈ پہ اور کسی پولیس اہلکار پہ گاڑی چلا کے اسے مار دیں، اور یا کیا کریں گے آپ؟ اللہ ماشاء اللہ۔
اکثر و بیشتر لوگوں کے پاس جب پیسے آتے ہیں اس کا مزاج عرش معلیٰ پہ چلا جاتا اور اس کا پاؤں آسمان پہنچ جاتا ہے، وہ زمین میں نہیں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سمجھتا ہے آپ کے لیے، یقیناً سمجھتا ہے کہ آپ کے لیے مناسب نہیں، اس طرح نہیں دیتا ہے۔ پھر جس کو دیا اس کو بھی آزمائے، جس کو نہیں دیا اس کو بھی آزمائے۔ تو تقدیر پر اگر کوئی انسان ایمان رکھتا ہے وہ ڈپریس نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، ایمان، عمل صالح، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، یہ 4 خوبیاں ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان غم سے نکل سکتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے عمل صالح کیا، جنہوں نے نماز پڑھی، جنہوں نے زکوٰۃ دیا، ان کے بارے میں اللہ نے کہا لہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان کے لیے ان کا رب، ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ گویا ایمان، عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان کو غموں سے نکالا جا سکتا ہے۔ آج تھوڑا سا غم ہوتا ہے، انہی 4 چیزوں کا ہم سودا کر لیتے ہیں۔ معمولی پیسے کے نتیجے میں انسان ایمان بیچ دیتا ہے، موہوم اور صرف امید ہے کہ وہ چیز مل جائے گی، اس کے سلسلے میں انسان عمل صالح کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ کسی کے بارے میں تھوڑا سن لیا کہ وہ کچھ ملنے والا ہے، نماز اور جماعت بھی چھوڑ دیتا ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ تھوڑا سا مال کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دینا بند کر دیتا ہے۔ اور جن چیزوں کے نتیجے میں آپ کی یہ شکایت دور ہو سکتی ہے، حزن و ملال کا خاتمہ ہو سکتا ہے قرآنی اصول کے مطابق، آپ اسے ترک کرتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے گا، پھر رات بھر نیند کہاں سے آئے گی؟ انسان صدقہ و خیرات سے ہاتھ کو روکتا ہے۔ قرآن مقدس نے صدقہ و خیرات کرنے کو حزن و ملال سے نکلنے کا اور ڈپریشن کی بیماری سے شفایاب ہونے کا ایک نسخہ کیمیا بتلایا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جو لوگ اپنا مال رات و دن کبھی چھپا کر کبھی دکھا کر خرچ کرتے ہیں، جہاں دکھانے کی نوبت آتی ہے کوئی سب بخیل اور کنجوس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کے جیب میں ہاتھ پہنچتا نہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک انسان اس جذبے سے نکالتا ہے کہ میرا دیکھا دیکھی دوسرا کر لے گا، صرف یہ نیت مقصود ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور دوسروں میں یہ عادت پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ بھی کہا سرا وعلانیہ، چھپا کے کیا، چپکے سے دے دیا یا دکھا کے کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، اس کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ گویا رات و دن اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنا، کبھی دکھا کے خرچ کرنا، کبھی چھپا کے خرچ کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ ڈپریشن کی بیماری سے اور رنج و غم کے مرض سے نجات پا سکتے ہیں اور سکون کی زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ و خیرات کو خراب نہیں کرتے ہیں، بلکہ احسان جتانے کے لیے نہیں، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب مال خرچ کیجئے گا لیکن امید رکھیے گا کس کی؟ کہ جس پر خرچ کرتے ہیں وہ ہمارا غلام بن کے رہے، جس کو ہم نے چائے پلا دیا وہ میرا دم چھلا بن کے رہے، جس کو ناشتہ کرا دیا وہ میرے پیچھے پیچھے گھومتا رہے، جس کو کھانا کھلا دیا وہ میرا ہی آپ سامنے جھک کے رہے۔ یا پھر کبھی حالات پیش آئے تو تذکرہ کرنا شروع کیا، تم کیا بات کرو گے، تم کو تو فلاں وقت میں نے کھانا کھلایا تھا، تم ایک مرتبہ گاڑی میں وہاں پہنچا دیا تھا، وغیرہ ذالک۔ یہ جو احسان جتانے کا ذریعہ بنے گا اس سے آپ تباہی و بربادی میں جائیں گے، کہ جس پر آپ نے کیا تھا اچھا عمل، جس کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کر رہے تھے، وہ آپ کے لیے دعائیں دے رہے تھے، ان کے روحیں آپ کو دعائیں دے رہی تھی، ان کی دعاؤں کے سائے تلے آپ پل بڑھ رہے تھے، ترقی کر رہے تھے، لیکن آپ نے احسان جتا دیا،
آپ نے اس وقت اسے تکلیف پہنچا دی، نتیجے کے طور پر ان کی زبان سے بد کلامی نہیں بلکہ بد دعا کے جملے نکلنے شروع ہو گئے۔ آپ جو ترقی کر رہے تھے، ترقی کرتا ہوا قدم آپ کا رک گیا اور تنزلی کی شکار ہوتے چلے گئے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کہاں سے آئے گا؟ اس لیے دن اور رات میں صدقہ و خیرات کیجئے اور سکون اور راحت حاصل کیجئے۔ صدقہ و خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتائیے اور نہ اسے تکلیف پہنچائیے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو پھلاتا اور پھلاتا ہے اور کامیابی کی منزلوں کو طے کراتا ہے۔ اور ذرا سا آگے بڑھ جائیے۔ ایک انسان دین و ایمان پہ ثابت قدم رہتا ہے، دین و ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، جتنے بھی حالات خراب ہو جائے وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا ہے کہ ان پر خوف و ہراس نہیں ہوگا، وہ ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا، وہ رنج و غم سے دوچار نہیں ہوگا۔ پڑھیے قرآن، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ پڑھیے قرآن تو سمجھ میں آئے گا۔ کیا کہا؟ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گیا، اللہ کی ربوبیت میں کسی بھی اعتبار سے کسی کو شامل نہیں کیا، آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، نوکری کی بھیک مانگنے پر مجبور رہتے ہیں اور اپنی پیٹ کی بھوک بجھانے کے لیے کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ربوبیت سے انکار کرنا ہوتا ہے۔ جو کام اللہ سے کرنا چاہیے، جو امیدیں اللہ سے وابستہ رکھنی چاہیے، اب دوسروں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، وہ آپ کا جس طرح چاہے استعمال کر لیں۔ وہ سیاسی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، سماجی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ بہت سارے ہیں۔ تو کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا رب ہمارا اللہ ہے پھر وہ جم گیا، تب کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غمگین مت ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، دنیا میں تھوڑی پریشانی آتی آنے دو لیکن جنت کی خوشخبری ہم تمہیں سناتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں کہا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں ہم تمہارے دوست اور مرنے کے بعد بھی تمہارے دوست۔ جس کا دوست فرشتہ ہوگا وہ غم سے دوچار ہوگا۔ آپ نے فرشتوں کو بھی پسند بنا لیا، فرشتوں کو بھی آپ نے دشمن بنا لیا، ایسی حرکتیں کی کہ فرشتے آپ کے پاس رہنا گوارا نہیں کیے، آپ کے برے نظریے اور برے عقیدے کے نتیجے میں، بدعملی کے نتیجے میں فرشتوں نے آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اب تباہی و بربادی دو چار لوگ تو کس سے ہوں گے؟ کیا کہا فرشتوں نے؟ کہا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم تمہارے دوست دنیاوی زندگی میں بھی ہیں اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایمان پر استقامت کے نتیجے میں فرشتے تسلی بھی دیتے ہیں، وقتی پریشانی آئی ہے غم مت کیجئے، حالات سدھر جائیں گے۔ کوئی آدمی کی شکل میں نہیں، دل کی آواز آپ کی نکلے گی، کان کے ذریعے سے اندر تک وہ چیز سمائے گی اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ضرور اللہ ہماری پریشانی کا خاتمہ کرے گا۔ کیوں؟ ایمان اور استقامت کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے حزن و ملال کو دور کیا ہے، اس کا پرچار قرآن مقدس نے کیا۔ اسی طرح آپ اللہ کا دوست بن جائیے، اللہ کا ولی بن جائیے۔ جب اللہ کا ولی بنیں گے تو اللہ اپنے ولیوں کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آپ جس کی دوستی ہوتی ہے اندازہ لگا لیجئے، دوست کی محبت میں انسان اس طرح وارفتہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے، اسے سکھ اور آرام پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں اس کا دوست ہوگا تو مطلبی دوست ہوگا۔ اب جان دے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ایسے بھی دوست ہیں مطلب کہ یار کہا نا، ایسے لوگ چمچہ ہوتے، چمچگیری، لیکن چمچہ پہلے ہڈیائی کو صاف کرتا ہے۔ آپ جس کو چمچہ بنا کے رکھے ہیں اس پر وشواس بھروسہ کرتی ہے ہمارا کام آئے گا، نہیں، وہ تو اندر سے آپ کو کھوکھلا کر نکال کے باہر کر دے رہا ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ اگر اللہ کا ولی آپ بن گئے، اللہ کی دوستی آپ کو حاصل ہو گئی تو اللہ پر مہربان ہوگا، نتیجے کے طور پر آپ کا غم ختم۔ قرآن کہتے سنیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے اعلان سنایا جاتا لا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا
ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ سے دوستی ان کے پاس ہے. دوست کبھی اپنے دوست کو پریشان نہیں ہونے دے گا. ہو سکتا ہے دوستی میں آپ کو نکھارا جا رہا ہوگا، آپ کا امتحان لیا جا رہا ہوگا، آپ کی آزمائش ہو رہی ہوگی، دیکھا کہ یہ دوستی میں پکا ہے کہ نہیں ہے. دوستی پکے نکل گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا برکھا برسائے گا، آپ پر ہن کی بارش کرے گا اور آرام و سکون کے ساتھ رہیں گے. یہ تو قرآنی تعلیم ہے. علاوہ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات حالات پیش آئے. انسان جب پریشان ہوتا ہے، دشمنوں کے نرغے میں ہوتا ہے، ان کا ہوش آواز کھو جاتا ہے. بڑا سے بڑا انسان کے ساتھ ایسا حال پیش آ سکتا ہے. زمانے کے صدیق کی زبان سے، زمانے کے صدیق اکبر کی زبان سے کبھی کبھی انسانی فطرت کے پیش نظر اس طرح کی جملے نکل سکتے ہیں، لیکن نبی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں تسلی دیتے ہیں. پڑھیے واقعہ، آپ نے سنا ہوگا جب آپ سفر کر رہے تھے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں آپ نے قیام کیا، 3 دنوں کے لیے روپوشی کی زندگی گزاری. دشمن تلاشتے تلاشتے بالکل غار کے قریب آ گئے. صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ، دشمن تو سامنے، اگر نیچے جھانکیں گے تو پکڑے جائیں گے. انسانی فطرت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی ایسی جملے نکل سکتے ہیں. نکل جانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن سنبھل جانا بڑی بات ہے. حضرت صدیق اکبر کے معاملہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی سے کہا، آپ نے کیا فرمایا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں کا دوسرا جب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے؟ کہ دشمن ہمارے اوپر ہے، پاؤں کے نیچے جھانکیں گے تو پکڑے جائیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، غمگین مت ہو، فکر مند مت ہو، زیادہ ٹینشن میں مت آؤ، مایوس مت ہو، اداس مت ہو، نومید مت ہو یا ڈپریس مت ہو. کیوں؟ ان اللہ معنا، ہمارا تو لگاؤ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. ہم غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، دشمن ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ہمارا رشتہ تو عرش اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ کبھی ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ان اللہ معنا فانزل السکینہ. اس کے بعد قرآن کہتا ہے اللہ نے سکون نازل کر دیا. ابو بکر صدیق بھی آرام سے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور کے اندر آرام سے لیٹے ہوئے. کسی کو نیند آتی ہے جب دشمن حملہ کرنے والا ہوتا ہے ایسا؟ لیکن پڑھیے تاریخ، صدیق اکبر نے اپنے زانو پہ اللہ کے نبی کو لٹایا اور آپ آرام سے سو رہے، یہاں تک کہ ایک کسی جانور نے ڈسا ابو بکر صدیق کو. ان کی انگلی میں یا پاؤں کی انگلی میں کہیں ڈسنے کے نتیجے میں جو شدت درد ہوا، شدت درد کی بنیاد پر آنکھ سے آنسو کے قطرات ٹپ گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار. کتنی گہری نیند سے اندازہ لگا لیجیے. جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اسے ڈر کسی کا نہیں ہوتا ہے، خوف کسی کا نہیں ہوتا ہے، نتیجے میں وہ آرام و سکون کی زندگی گزارتا ہے. تو آپ اللہ سے رشتہ جوڑیے، یہ سمجھیے اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، صحابہ کرام بھی ہیں، وہ غریب و نادار قسم کے لوگ ہیں. اور اکثر لوگ ہمیشہ ایمان والے غریب ہی ہوتے ہیں، ایمان سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن مال سے غریب ہوتے ہیں. اکثر کا معاملہ یہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ بھی انسان ہیں. دنیا کے بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ آپ کے پاس ہیں، سرداران قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس لاؤ لشکر بھی ہے، زمین و جائیداد بھی ہے، جہاں و حشم بھی ہیں، سارے وسائل ان کے پاس موجود ہیں. تو انسانی فطرت کے پیش نظر اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. اپنی نگاہوں کو ان لوگوں کے مال و اسباب کی طرف مت لگائیے. ان میں کے ہر گروہ کو ہم نے مال و دولت سے نواز دیا ہے، اپنی نگاہ اس پر مت لگائیے، یعنی اس کو مت دیکھیے، اس کو دیکھ کر بھی اندیکھ کر دیجیے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. ان کے جو حالات ہونے والے ہیں ان پر آپ کو غمگین بھی نہیں ہونا ہے. یہ مال کے نتیجے میں الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مان چھین کے جب انہیں عذاب سے دوچار کرے گا تب بھی یہ حیران و پریشان ہوں گے. لا تحزن علیہم، ان پر غمگین مت ہوئیے گا. ہاں یہ غریب و نادار قسم کے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے بازو کو مومنوں کے لیے نرم کر دیجیے. یہ کمزور آپ کے پاس ہے، یہی آپ کے لیے طاقتور ہے. یہ غریب و نادار قسم کے لوگ آپ کے پاس ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے مالدار ہیں. آج افسوس کی بات یہ ہے، دیندار ہو کہ دنیا دار، امیروں کو روزانہ سلامی بجا لاتا ہے،
اور کتاب و سنت کے عمل کرنے والے غریب و نادار قسم کے لوگ ہیں اسے دھتکار کے بھگار دیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی پر بس نہیں ہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اب صبر کیجئے, صبر کرنے سے بھی پریشانی دور ہوتی ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. کتنی اہم بات قرآن نے بیان کی ہے. کیا کہا؟ آپ حالات کے پیش نظر صبر کیجئے, اور یہ بھی یاد رکھیے صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دے گا, صبر اللہ ہی کی طرف سے ملے گا. وَخْفِضْ, پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ, اس پر غمگین مت ہوئیے. دل خراش جملے سنائے گئے, مارنے دھارنے کی نوبت لائی گئی, مکہ المکرمہ سے نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے, اونٹ کی اجری آپ پر ڈالی جا رہی ہے, آپ کو طائف سے طائف کے بازار میں اوباشوں کو لگا کر حیران و پریشان کیا جا رہا ہے. اب غمگین مت ہوئیے. اور وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ, یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں ان کے مکر و فریب سے دل تنگ مت کیجئے. کس کو کہا؟ اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہے. کیوں کہا؟ ان کے لیے معاملہ ختم تھا. آپ ان نبی کی سنت پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں, آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی صبر کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی بھیک مانگیے. ملک کے ہندوستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں, ایسے موقع پر اگر پریشانی آپ کے سامنے آ رہی ہے, نکالا دینے کی دھمکی آ رہی ہے, بی جے پی سرکار ہو جائے گی تو پریشانی بڑھ جائے گی, یہ بی جے پی تمہارا خدا ہے, یا ٹی ایم سی تمہارا خدا ہے, یا کانگریس تمہارا خدا ہے, یا سی پی ایم تمہارا خدا ہے, یا دیگر پارٹیاں تمہارا خدا ہے, وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں کس کی حکومت لاتا ہے اور کس کی حکومت کو ضائع کرتا ہے. قُلِ اللَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کا کام ووٹ دینا ہے, سے اندازے ووٹ دیجئے. کون حکومت بناتا نہیں بناتا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اپنی جان کھپاتے ہیں. اکثر و بیشتر الیکشن کے موقع پر مسلمانوں کی جان جاتی ہے, ان کا جان گنوایا جاتا ہے, دوسرے لوگ تو موج و مستی کرتے ہیں. بس اخیر کی ایک بات سن لیجیے اور بات ختم. ابھی گزشتہ 1.5 ہفتہ پہلے سوشل میڈیا پر یہ خبریں سنائی گئی. گجرات کے احمد آباد کے ساورمتی ندی میں عائشہ نامی ایک لڑکی نے خودکشی کر لی. اس کا انداز مسکرانے کا انداز تھا. وہ کیوں مسکرا رہی تھی؟ کتاب اللہ کی دھجیاں اڑا کر, سنت رسول اللہ کے پراخچے اڑا کر, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے ہنس کیوں رہی تھی؟ وہ آپ کو ان کے ہنسنے پر ترس آ رہا ہے. جس لڑکی کو اپنی زندگی کے تلف ہونے پر ترس رہا, اس پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار لوگ ترس کھاتے ہیں. ایسا ہوا ویسا ہوا, شوہر نے پریشان کیا ہے, شوہر نے پریشان کیا کہ نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے انداز کے نتیجے میں شوہر نے اسے چھوڑنے پر مجبور کیا ہو. چلے ہمارے پاس سے جو اس کی حرکت ہی ہو, جو فلمانہ انداز میں لوگوں کے سامنے آ کر خوشی کا اظہار کرتے ہو, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو, کہ اپنے شوہر کو وہ آرام سے رہنے دی ہوگی؟ اللہ ماشاء اللہ, اللہ غیب کی خبر اللہ جانتا ہے. لیکن وہی تو آپ غور کریں گے, ماں باپ ترس رو رو ان سے کہتے ہیں بیٹا چلے آؤ, بیٹا چلے آؤ, بیٹا چلے آؤ, ہم تمہاری دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تیار. اسلامی تو آپشن تو آپ کے پاس موجود ہے. شوہر نے تکلیف دی, خلا لے لو. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کے زمانے میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ طلاق دے دیا تو جان سے چلے گئے, یا طلاق دینے کی دھمکی سنائی گئی, آتم ہتیا کر لیا؟ کون سا اسلام آپ پیش کرتے ہیں بھائی؟ گارجین حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں, اپنے بچی کا نام عائشہ رکھیے ماشاء اللہ, لیکن عائشہ کی کردار تو سکھائیے. وہ بیچارہ کہہ رہا تمہارا نام ام المومنین عائشہ کے نام پر رکھا گیا, اس کے نام کا لاج رکھو. کیا ام المومنین کی سیرت آپ نے پڑھایا تھا؟ خدیجہ نام رکھتے ہیں, خدیجہ الکبریٰ کون ہے کبھی اسے آپ نے بتایا ہے؟ فاطمہ نام رکھتے ہیں, فاطمہ کون ہے ابھی آپ نے سکھلایا ہے؟ سمیہ آپ نے نام رکھا ہے, سمیہ کون ہے کبھی اس کی سیرت و کردار کی جھلکیاں آپ نے اسے دکھلائی ہے؟ آپ تو اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, دین سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے, لیکن نام رکھا کیا ہے؟ عائشہ, خدیجہ, فاطمہ, سمیہ, آسیہ. اچھا نام رکھا ہے. اچھا نام رکھ لینے سے اگر کام آپ کا اچھا نہیں ہے تو اچھا برتاؤ نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اچھے نام کی بدنامی کے ذریعے سے زیادہ پریشانی آپ کو آ سکتی ہے. اس مناسبت سے میرے گارجن سے گزارش ہے, بچوں کو اچھا نام رکھیے, بچوں کو اچھا کھلائیے, بچوں پر نگاہ رکھیے, اسے وقت بھی دیجیے,
اس کے ساتھ کھیل کود بھی کیجئے، اسے کھلائے پلائیے، اسے گھمائیے پھرائیے، ان کی ضرورت کو پوری کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اسے دیندار بنانے کی بھی کوشش کیجئے، تاکہ کوئی اور دوسری لڑکی عائشہ بن کر پوری قوم کا اور پوری سماج کے ناک ڈبانے کے لیے تیار نہ ہو، اور دنیا والوں کو اور پریس اور میڈیا والوں کو اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسلام کے خلاف زبان شروع ہو گئی، یہ لوگ مسلمان ہیں، جہیز مانگتے ہیں، تلک کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو فلاں کرتے ہیں، نتیجے میں ایک لڑکی جان دے دیتی ہے۔ کیا ماں باپ نے وراثت دی؟ بھائیوں نے وراثت دی؟ کوئی وراثت میں تقریر کیوں نہیں کرتا ہے؟ ارے شوہر نے پریشان کیا، باپ تو پریشان نہیں کیا، شوہر نے پریشان کیا، بھائی نے تو پریشان نہیں کیا، ساس نے پریشان کیا، ماں نے تو پریشان نہیں کیا، نند نے پریشان کیا، بہن تو پریشان نہیں کیا، ان تمام کی خیر خواہی کو کہاں اپنے بالائے طاق رکھ دیا۔ اس لیے اس سے پہلے خطبہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے ان پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، شرکیہ کفری عمل نہیں ہے، ان کی نماز جنازہ عام آدمی پڑھ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کہیں عائشہ فاحشہ بن جائے تو اس کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہوتا ہے۔ اللہ نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جو رشتہ دار جن کے بیمار ان کے لیے شفا یابی کی دعا کی درخواست کھلائے انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ جو ہمارا خاتمہ ہو، انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔